الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ کورس کی 21ویں کلاس ہے انشاءاللہ، اور انواع العبادہ، عبادت کی اقسام یعنی مختلف قسم کی عبادات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ جس عبادت کا تذکرہ کرنا ہے وہ ہے الانابۃ الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، لوٹنا، رجوع کرنا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب اصول ثلاثہ میں آگے مزید لکھتے ہیں، والدلیل انابتی قولہ تعالی وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ۔ شیخ لکھتے ہیں کہ یہ انابت، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس کی دلیل اس آیت کریمہ سے واضح ہے کہ شیخ نے سورۃ الزمر آیت نمبر 54 اس کا ایک جز لکھا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ اور تم سب اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، اس سے رجوع کر لو اور اسی کے فرما بردار ہو جاؤ، اسی کے اطاعت گزار ہو جاؤ۔ تو شیخ کی عبارت یہاں کتاب کی مکمل ہوتی ہے۔ اب اس کے مختصر تفسیر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الانابۃ الی اللہ، یہ ایک عظیم عبادت ہے، اور اس کا جو مادہ ہے، روٹ ورڈ، وہ نون واو با، النوب، نوب سے نکلا ہے، اور نوب کہتے ہیں رجوع شیء مرۃ بعد اخری، کہ کسی چیز کا بار بار پلٹ کر واپس آنا، اسے کہتے ہیں نوب، کسی بھی چیز کا بار بار لوٹنا یا پلٹنا یا واپس آنا۔ اور شریعت کی اصطلاح کے اندر الانابۃ الی اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ والمراد بہا هو الرجوع الی اللہ سبحانہ وتعالی بالتوبۃ والاخلاص العمل وترک المعاصی، کہ انابت الی اللہ کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ هو الرجوع الی اللہ سبحانہ وتعالی، کہ انسان، اللہ کا بندہ، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کر لے، پلٹ آئے، واپس آ جائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف، اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لے۔ کس طرح؟ بالتوبتی، سچی توبہ کے ذریعے، سچی توبہ کے ذریعے، والاخلاص العملی، اور خالص عمل کے ذریعے۔ یہاں عمل سے مراد کیا ہے؟ عمل سے مراد یہاں یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سچی فرما برداری، اطاعت گزاری، اللہ کا مطیع ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، یعنی نیک اعمال کرے اخلاص کے ساتھ۔ والاخلاص العملی، عمل الصالحات، نیکیاں کرے اور ان نیکیوں کے اندر اخلاص ہو۔ وترک المعاصی، اور معاصی، گناہ کے جو کام ہیں، حرام جو کام ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا لے۔ ترک المعاصی، معصیت سے اجتناب کرے، گناہوں کو ترک کر دے، گناہوں کے قریب بھی نہ جائے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے تین چیزوں کے ذریعے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے، سچی توبہ کے ذریعے اور نیک اعمال کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ذریعے، اور اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اور گناہوں سے اجتناب کر کے، گناہوں کی زندگی سے دور ہو جا کے، گناہوں سے باز آ کے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے پھر اللہ تعالیٰ کے قریب آ جائے۔ تو یہ تین چیزیں ضروری ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے: سچی توبہ اور اخلاص العمل، نیکیاں کرنا اور اخلاص کے ساتھ، اور گناہوں کو چھوڑ دینا۔ تو یہ ہے رجوع الی اللہ، یہ ہے الانابۃ الی اللہ کا مفہوم۔ یہاں ایک بات نوٹ کیجیے گا کہ یہ ملتے جلتے تین الفاظ ہیں۔ ایک ہے توبہ، توبہ جسے ہم پتہ ہے کہ توبہ ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا، ٹھیک ہے، اسی سے لفظ ہے تائب، توبہ کرنے والا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، تو رجوع کر لو۔ تو توبہ کا لفظ رجوع کے معنوں میں آتا ہے، اور یہ قرآن پاک کے اندر بہت جگہ آیا ہے، احادیث کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ توبہ یہ معروف لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا لفظ ہے اوبتا، حمزہ واو با اور تا، اوبتا، اس سے نکلا ہے اس کا فعل اوبا، اور اواب، اس سے لفظ نکلا ہے اواب۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنے والا، رجوع کرنے والا۔ اواب جیسے تائب ہے ایسے اواب ہے، اور جیسے توبہ ہے ایسے اوبتا ہے۔ تو توبہ، توبتا او اوبتا۔ اور تیسرا لفظ ہے انابتا، انابتا۔ تو یہ بھی لفظ جو آج انشاءاللہ ہم ابھی جو ہے نا گفتگو کر رہے ہیں، کہ انابا، یا یہ انابت کرنے والے لوگ کہتے ہیں منیب،
منیب، انابا یا انابتا، یہ سب اس کے جو ہے نا وہ الفاظ ہیں مختلف. تو یہ تین الفاظ ہیں، انابتا، اوبتا اور توبتا، یہ مترادف ہیں. تینوں کا معنی مفہوم تقریباً ایک ہی ہے، قریب قریب ہے. کچھ اہل علم نے ان کے اندر کچھ علمی مباحث بیان کی ہیں، کچھ فرق بیان کیا ہے، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. وہ کبھی انشاءاللہ توبہ اور انابت کے اوپر کبھی کوئی الگ سے جو ہے نا گفتگو کریں گے تو وہاں اس کی جو ہے نا علمی مباحث کو دیکھ لیں گے. یہاں فی الحال ہمیں اس جگہ پر کتاب کے اس حصے میں اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو میں نے ایک آپ لوگوں کو بتا دی، ایک انفرادی طور پہ علیحدہ سے، یعنی ایڈیشنل چیز میں نے ایڈیشنل بات بتا دی. ہمارا موضوع تو انابت ہے، تو میں نے جو ہے نا یہ بات بتا دی کہ اس کا مفہوم توبہ اور اوبتا اور انابتا یہ تینوں تقریباً ایک ہی ہے. تینوں کا معنی تقریباً یہ سیم ہے، ایک ہی ہے، قریب قریب ہے. اور وہ معنی کیا ہے؟ وہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، پلٹ آنا، واپس لوٹنا، سچی توبہ کے ذریعے، اخلاص عمل کے ذریعے یعنی نیکیوں کے ذریعے، اور ترک المعاصی، گناہوں سے دور ہو کے، گناہوں کے باز آ کے. شیخ نے جو آیت لکھی ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 54 کا ایک جز لکھا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. تو اس موضوع کو ہم صحیح طریقے سے انشاءاللہ پڑھتے ہیں تو ہمیں دو آیتیں سمجھنی ہوں گی. سورہ زمر کی آیت نمبر، اس سے پچھلی آیت 53 53، اور پھر یہ آیت مکمل 54 54. تو سورہ زمر آپ لوگ نوٹ کر لیں، قرآن پاک کے اندر کھول لیں. سورہ زمر آیت نمبر 53 54، 53 اور 54. فرمان باری تعالی ہے، کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. تو یہ دو آیات ہیں سورہ زمر کی. آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا، کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دے میرے ان بندوں سے، آپ میرے ان بندوں سے ارشاد فرما دیں جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہوں. جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں، یعنی بہت زیادہ گنہگار ہیں، بہت زیادہ گناہ کیے ہیں انہوں نے، تو وہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ تو تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. وہ رب رحمان ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. یہ معاف کرنا اس کی صفت ہے اور اس کو یہ عمل پسند ہے، معاف کرنا. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً بے شک وہ بہت زیادہ کثرت سے، بہت زیادہ غفور ہے، یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. اور الرحیم، اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. وہ بہت زیادہ مغفرت والا اور بہت زیادہ رحمت والا ہے. وہی رب گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. گناہوں کو معاف کرنا، مغفرت کرنا، بخشش کرنا، یہ صرف اور صرف اسی کی ہی صفت ہے، اسی کا ہی کام ہے، کیونکہ وہ رب ہے اور وہ رب ہی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. یہ افعال ربوبیت میں سے شامل ہے کہ گناہوں کو معاف کرنا. اور جو اللہ کے رب والے کام ہیں وہ اللہ کے سوا کوئی اور کر نہیں سکتا، اور کوئی اس کا اس کے اندر شریک نہیں ہے. تو کوئی اور ہستی اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوق میں سے کوئی بھی نہ گناہوں کو معاف کر سکتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہوں کو معاف کرا سکتی ہے اپنی مرضی سے. گناہوں کو معاف کرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو وہ رب بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور وہی گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اسے معاف کرنا پسند ہے، اور وہ بہت زیادہ مغفرت والا اور رحمت والا ہے. تو آپ میرے ان بندوں سے جو بہت زیادہ گنہگار ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کیا ہے، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھے، تو آپ ان سے ارشاد فرما دیں کہ وہ مایوس نہ ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا اگلی آیت میں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور آپ انہیں حکم دے دیں، انہیں فرما دیں کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہ تم سب اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. انابت، وَأَنِيبُوا، اور تم سب پلٹ آؤ.
اور تم سب رجوع کر لو، تم سب لوٹ آؤ الا ربکم، اپنے رب کی طرف۔ اے لوگوں جنہوں نے اپنے جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، تم سب پلٹ کے آ جاؤ، لوٹ آؤ، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لو، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی کے لیے مطیع ہو جاؤ۔ مطیع میم تو یا عین، یہ اطاعت سے نکلا ہے، یعنی اس کے اطاعت گزار ہو جاؤ، اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس کے آگے جھک جاؤ، اس کی عبادت میں لگ جاؤ، گناہوں سے بچا لو اپنے آپ کو۔ تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ، رجوع کر لو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس کے احکامات کو مانو، اس کی سچی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ، تو اس کی اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنی گردنوں کو جھکا دو رب کے آگے، رب کے آگے سرنڈر کر جاؤ، رب کے آگے جھک جاؤ، اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس کی اطاعت میں لگ جاؤ، اس کی عبادت میں لگ جاؤ۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے پہلے کہ تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، تم عذاب کے اندر مبتلا ہو جاؤ، اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب تم پہ نازل ہو جائے، اس سے پہلے پہلے تم یہ کام کر لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے اطاعت گزار، اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے پہلے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ ثم لا تنصرون، اور پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، پھر تمہاری مدد نہیں ہوگی، اللہ کا عذاب آ جائے گا، پھر تم نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ خسران مبین ہے، کھلا ہوا نقصان ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ یہ دو بڑی عظیم آیات ہیں، اور ان کی شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ تھے بہت ضعیف العمر، بہت بڑی عمر کے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ اس عمر کے کہ بس اب قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں، یعنی کسی بھی وقت جو ہے نا وہ مر سکتے ہیں، بہت زیادہ ضعیفی کی عمر میں، بہت بڑی عمر کے، لیکن سب کے سب مشرک تھے، کافر تھے، اور پوری زندگی ان کی، پوری جوانی، پورا بڑھاپا ان کا گزرا گناہ ہی گناہ کرتے ہوئے۔ انہوں نے کثرت سے شراب نوشی کی، عادی شرابی، کثرت سے بدکاریاں کرنے والے، زنا کرنے والے، فحاشی کرنے والے، اور جتنے بھی وہ اس معاشرے کے اندر جو ہے نا برائیاں موجود تھیں، ساری برائیوں کے اندر ملوث تھے، قتل و غارت گری کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے، اپنی بچیوں کو زندہ جو ہے وہ دفن جو ہے نا کر دیا، زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے، ہر طرح سے ظلم و ستم کیے ہوئے تھے، اور سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم، مشرک تھے۔ اب عمر کے آخری حصے میں ہیں، گناہ ہی گناہ ہیں۔ اب انہیں پتہ چلا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی دعوت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، فطری دعوت ہے، دین کی دعوت ہے، تو وہ آتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کی دعوت ہے، آپ جو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، ہم اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، یہ آپ کی دعوت تو بہت ہی خوبصورت ہے، ہمیں تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، آپ کی بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہماری عمر دیکھ رہے ہیں، ہم نے اپنی پوری زندگی گزار دی ہے، اور ہماری پوری زندگی گزری ہے گناہ ہی گناہ کرتے ہوئے، ہمارے گناہ تو گنے نہیں جا سکتے، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو ہم نے نہیں کیا، تب اتنے زیادہ کثرت سے گناہ ہیں ہمارے، اتنی زیادہ تعداد کے اندر گناہ ہیں، مختلف قسم کے گناہ ہی گناہ ہیں، تو ہمارا کیا انجام ہوگا، ہمارا کیا حال ہوگا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ تو سرتاج رسول ناتی کہ وہی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فوراً جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب، آپ میرے ان بندوں سے فرما دے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اتنے کثرت سے گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز بھی مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ تو تمام کے تمام، سارے کے سارے ٹوٹل گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور یہ معاف کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اسی کا ہی کام ہے معاف کرنا، وہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور یقیناً بے شک وہ بہت زیادہ
غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، مغفرت والا بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے۔ لیکن تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، پھر وہ انیبو الی ربکم واسلموا لہ، کہ تم اسلام قبول کر لو، دین میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ، سچی توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کی سے رجوع کر لو۔ اور یہاں انابت کا پورا مفہوم جو ہے یہاں اس آیت کے اندر موجود ہے، کہ انابت کی جو تعریف بیان ہوئی تھی کہ هو الرجوع الی اللہ سبحانہ و تعالی بالتوبۃ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو توبہ کے ذریعے، سچی توبہ کے ذریعے، والاخلاص العملی، اور اب نیکیوں میں لگ جاؤ، نیکیاں کرنے لگ جاؤ، اخلاص کے ساتھ اب نیک اعمال کرو، اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ۔ وترک المعاصی، اب تک جو گناہ ہو گئے سو ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دے گا، لیکن اب تم گناہوں سے باز آ جاؤ، اب گناہوں سے رک جاؤ، اب اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس کے اطاعت گزار ہو جاؤ۔ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ اب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، تمہاری موت آ جائے، مرنے والے ہو، ویسے ہی آخری عمر چل رہی ہے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، تم نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہے انابت اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، رجوع کرنا۔ اور یہ انابت اللہ اتنی عظیم صفت ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی صفات میں سے ہے۔ انبیاء اور رسول، اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے رسول، ان کی صفات میں سے یہ صفت ہے انابت اللہ، کہ وہ سب کے سب انبیاء علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والے تھے۔ اسی طرح یہ صفات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین، خاص الخاص اسپیشل جو نیک بندے ہوتے ہیں، تقوی والے، احسان کرنے والے، محسنین، متقین، ان کی بھی صفت ہے یہ۔ جو مقربین ہے، محسنین ہیں، متقین ہیں، ان کی صفات میں سے، اولیاء کرام کی صفات میں سے، صالحین کی صفات میں سے، اللہ تعالیٰ کی نیک صفات میں سے یہ عظیم صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا قرآن پاک میں۔ سورہ صاد آیت نمبر 24 کا ایک جز ہے، سورہ صاد آیت نمبر 24۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، کہ یہ میرے بندے، میرے نبی داؤد علیہ السلام، یہ انہوں نے پس اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہے ہمیشہ۔ ان کی صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے ہمیشہ، وخر راکعا، اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتے رکوع میں، یعنی نمازوں میں، رکوع سجدے میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے آگے رکوع سجدوں میں جھک جاتے تھے، واناب، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے تھے، پلٹنے والے تھے، رجوع اللہ، یعنی وہ انابت اللہ۔ اسی سورہ صاد کی آیت نمبر 34 میں ان کے بیٹے جو اللہ کے نبی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا تذکرہ ہوا، تو وہاں بھی ارشاد فرمایا کہ ثم اناب، کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے، ثم اناب، پھر وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ کون؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے، رجوع کیا انہوں نے، وہ بار بار رجوع کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 88 میں حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو جب دین کی دعوت دے رہے تھے، انہیں سمجھا رہے تھے، عقیدہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے تھے، تو اس آیت کا ایک جز ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا جب دین کی دعوت دے رہے تھے کہ علیہ توکلت و الیہ انیب، علیہ توکلت و الیہ انیب، کہ میں اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توکل کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر میرا بھروسہ ہے، میرا یقین ہے، میرا توکل میرے رب کے اوپر ہے، اور میں اسی کی طرف لوٹتا ہوں، اسی کی طرف پلٹتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ سورہ ہود کے اندر ہی آیت نمبر 75 میں اللہ پاک نے اپنے خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ یقیناً میرے بندے ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بہت زیادہ تحمل والے، بردبار تھے، اواہن، دل کے بہت اچھے تھے، نرم دل تھے، نرم مزاج تھے۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام تحمل والے، برداشت کرنے والے، رواداری والے اور نرم مزاج کے، نرم دل تھے۔ اواہن، جس کا دل بہت زیادہ نرم ہو، دل کے اندر نرمی ہو،
اللہ کی محبت ہو، احسان کے جذبات ہوں، اللہ کا ڈر ہو، اواہن اور منیب. یہ لفظ منیب ہے، اور پچھلے آیت میں تھا انیب، و الیہ انیب، اور یہاں منیب. تو انیب، منیب و اناب، اس سے پچھلی آیت میں گزرا. یہ سب لفظ کہاں سے نکلے؟ و انابت اللہ، اللہ کی طرف پلٹنے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے. اور سب سے زیادہ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف منیب کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے کون تھے؟ سرتاج رسول، سرور دو جہاں، امام الانبیاء، امام کائنات، ہمارے پیارے نبی محترم و مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم. آپ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والا تھے، رجوع کرنے والے، اب ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے تھے، پلٹتے تھے. تو آپ کے بارے میں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 10، اس کا جز ہے کہ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت و الیہ انیب، کہ یہ ہے میرا رب، میرا اللہ. ذالکم اللہ ربی، یہ ہے اللہ میرا رب. یہاں بھی سرتاج رسول پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، دعوت دی، تو ارشاد فرمایا اللہ کا تعارف پیش کرتے ہوئے کہ ذالکم اللہ ربی، یہ ہے اللہ، یہ ہے میرا رب، ربی میرا رب، علیہ توکلت، اسی کے اوپر میں توکل کرتا ہوں، اسی کے اوپر میں بھروسہ کرتا ہوں، و الیہ انیب، اور اسی رب کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف میں لوٹتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں. تو یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، مقربین کی صفت ہے، اور اولیاء اللہ صالحین کی صفت ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس صفت کو اختیار کریں، کہ یہ ایک عظیم ترین عبادت ہے. الانابۃ الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، پلٹنا. کس طرح؟ بالتوبۃ والاخلاص العملی و ترک المعاصی، سچی توبہ کے ذریعے اور نیک اعمال کے ذریعے، اخلاص کے ساتھ، اور گناہوں سے اجتناب کر کے، گناہوں سے دور ہو کے. تو یہ بڑی عظیم عبادت ہے. اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار پلٹیں، رجوع کریں، اور اللہ تعالیٰ کی سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اور گناہوں سے باز آ جائیں، گناہوں سے جو ہے نا بچ جائیں، اور نیک اعمال کریں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.